ناظرین، پنجاب میں ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز شریف کی وزارت اعلیٰ سے متعلق فیصلہ دے دیا ہے۔ اگرچہ فیصلہ آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے ایک طرف خوشی کا اظہار بھی کیا، لیکن دوسری طرف اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد پنجاب میں کیا سیاسی بحران اور آئینی بحران ختم ہو جائے گا، یا یہ سیاسی اور آئینی بحران مزید گمبھیر ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ اور ہائی کورٹ کے اس فیصلے میں کون سے ایسے عوامل ہیں جس کی بنیاد کے اوپر پی ٹی آئی اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہی ہے؟ یہ فیصلہ اگرچہ ایک طرف حمزہ شہباز شریف صاحب کے خلاف جو پی ٹی آئی کی درخواستیں تھیں ان کو منظور کیا گیا ہے، اور دوسری طرف جس انداز میں پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے حوالے سے جو ڈائریکشنز جاری کی گئی ہیں، وہ جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پنجاب اسمبلی کے بزنس میں براہ راست مداخلت بھی ہے، اور دوسری طرف جو منحرف ارکان سے متعلق ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہے کہ وہ 5 مخصوص نشستوں پر جلد سے جلد نوٹیفیکیشن جاری کرے، وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جا رہا، اور اس انتخاب کو بہت عجلت میں کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ 1 جولائی کو، یعنی کہ 24 گھنٹوں کے اندر، اس فیصلے کے 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے، اس میں 16 اپریل کی پوزیشن پر واپس جا کر جو ووٹ ڈالے گئے تھے اس دن چیف منسٹرز کے لیے، ان ووٹوں میں سے جو منحرف ارکان کے 25 ووٹ ہیں ان کو مائنس کیا جائے، پھر گنتی کی جائے۔ اگر 126 ارکان کی حمایت کسی امیدوار کو حاصل ہے تو اس کو وزیر اعلیٰ ڈکلیئر کیا جائے، اگر 126 کی حمایت حاصل نہیں تو پھر الیکشن جو ہے وہ دوبارہ کروایا جائے، اور جو آئین کے تحت طریقہ کار ہے، جو پہلے 2 امیدوار ہیں ان کے درمیان الیکشن دوبارہ ہو، اور جب تک کوئی واضح اکثریت حاصل نہیں کر لیتا اس وقت تک یہ الیکشن ہوتا رہنا چاہیے، اور اسمبلی کا اجلاس بھی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہ ہو جائے۔ اور یہ انتخابی عمل جو ہے یہ 2 جولائی صبح 11 بجے سے پہلے مکمل ہو جانا چاہیے، اور پھر اس سے پہلے گورنر جو نئے وزیر اعلیٰ ہوں ان سے حلف بھی اٹھا لیں۔ تو یہ جو سارا فیصلہ ہے اس کے اندر 2 چیزیں اور بھی کہی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اس فیصلے کے اوپر میڈیا میں یا سوشل میڈیا میں اگر کوئی تنقید کرتا ہے یا اس کے اوپر کوئی تذلیل یا تضییق کی جاتی ہے، جو یقیناً قانونی جرم ہے، لیکن تنقید جو ہے عدالتی فیصلوں کے اوپر قانون اور آئین کے پیرامیٹرز کے اندر اگر کی جائے تو اس کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر پروٹیکشن دی گئی ہے۔ لیکن اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو پیمرا اور FIA ایسے عناصر کے خلاف وہ قانونی کارروائی کریں، اور دوسرا جو ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس فیصلے پر اگر کوئی رکاوٹ ڈالی جاتی ہے عمل درآمد کے حوالے سے تو ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی کی جائے۔ اس فیصلے میں ایک معزز جج نے اختلافی نوٹ بھی درج کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر 16 اپریل کی پوزیشن پر جا کر الیکشن کروانا ہے تو پھر جو اس وقت چیف منسٹر ہیں حمزہ شہباز شریف صاحب، وہ چیف منسٹر نہیں رہیں گے۔ 16 اپریل کو عثمان بزدار صاحب کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے، تو اس اعتبار سے عثمان بزدار صاحب کو فوری طور کے اوپر کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ کا منصب سونپ دیا جائے۔ لیکن باقی 4 ججز کی رائے تھی نہیں، الیکشن 16 اپریل کی پوزیشن پر جا کر کیا جائے، وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف ہی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 16 اپریل سے اب تک جتنے بھی اقدامات حمزہ شہباز شریف صاحب نے یا کیبنٹ نے کیے ہیں ان کو قانونی تحفظ بھی حاصل ہوگا۔ تو یہ جو سارا معاملہ ہے، اس معاملے میں ایک جو معاملہ ہے جس پہ خاموشی اختیار کی گئی ہے وہ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں پر جو ہائی کورٹ کے سنگل رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حکم جاری کیا کہ وہ فوری طور کے اوپر نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، اس کے اوپر خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ فوری طور کے اوپر اس کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں جاری کیا، اور یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اس الیکشن میں کیا یہ منحرف ارکان ووٹ ڈال سکیں گے یا نہیں ڈال سکیں گے، جو اگر دوبارہ ان منحرف ارکان کے بدلے میں جو نئی نوٹیفیکیشن ہوتا ہے جو ابھی تک نہیں ہوا، اور غالب امکان یہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس نئے الیکشن تک نوٹیفیکیشن نہیں کرے گا تاکہ وہ مطلوبہ نمبر جو پی ٹی آئی کو حاصل ہے وہ حاصل نہ ہو سکے۔ تو یہ جو سارا معاملہ ہے
اس پہ بہت سے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ سارا کا سارا معاملہ مینیج کیا گیا ہے، اور جو یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے مقتدر حلقے، اسٹیبلشمنٹ یا بعض جو اداروں کے افسران ہیں وہ اس کے اندر ملوث ہیں، تو اس فیصلے سے اور اس فیصلے کے جو ایف اینڈ بٹس ہیں اور جو کرائیٹیریا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ چیزیں بہت سی مینیج کی گئی ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں مینیج کی گئی ہیں حمزہ شہباز شریف کے لیے کہ وہ وزارت اعلیٰ کے منصب سے الگ نہ ہوں، اور کسی طرح سے بھی 17 جولائی کا جو ضمنی انتخاب ہے اس کو بھی کسی نہ کسی طریقے پہ مینیج کر لیا جائے۔ لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو قانونی اور آئینی معاملات ہیں اس میں پی ٹی آئی نے، عمران خان صاحب نے بھی اور پی ٹی آئی کے وکلا نے بھی کہا ہے کہ وہ اللہ صبح کل اس کو چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں، لیکن کیا سپریم کورٹ اس الیکشن پروسیس کو روکتی ہے یا اسٹے آرڈر دیتی ہے یا اس کو کنٹینیو کرتی ہے، یہ تو کل ہی پتہ چلے گا۔ لیکن اصل جو معاملہ ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اتنی ہٹ درمی اور اتنی کانسٹیٹیوشن کی بلا خوف و خطر جو ہے کہ وائلیشن ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر ظلم کی انتہا یہ ہے کہ تمام جو ادارے ہیں یا تمام جو متعلقہ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا کردار بھی کوئی زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے۔ اب اس سارے معاملے کے اندر اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کو اور پاکستان مسلم لیگ کاف کو عددی برتری حاصل تھی، ووٹ کا انحراف کیا گیا، ڈیفیکشن کلاز اس کے اوپر لاگو ہوئی، پھر 25 ارکان نااہل ہوئے، پھر عدالتی فیصلے کے مطابق 5 سیٹیں مخصوص فوری طور کے اوپر پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو یا متعلقہ ادارے ہوں وہ سارے کے سارے جو ہیں کہ وہ ایک ون سائیڈڈ ٹریفک چلا رہے ہیں۔ یہ اس میں اگر ہم اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی وہ جو بڑے غیر صحافی ہیں جو خود کو غیر جانبدار کہتے ہیں لیکن ان کا جھکاؤ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون یا اتحادی جماعتوں کی طرف ہے، وہ بھی اب برملا اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر نہ صرف ووٹ کی کھلم کھلا جو ہے وہ چوری ہوئی ہے بلکہ اب اس کی بے حرمتی بھی کی جا رہی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور وزارت اعلیٰ کے منصب پر چمٹے رہنے کی بجائے استعفیٰ دیں اور الیکشن کی طرف جائیں، یہی بہترین حل ہے، ورنہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے، یہ جو لیگل کرائسس ہے، جو پولیٹیکل کرائسس ہے، یہ زیادہ گہرا ہوتا چلا جائے گا۔ ابھی اگر حمزہ شہباز شریف صاحب جو بظاہر صورتحال ہے، یہ کل 4 بجے الیکشن ہوتا ہے اور اگر 5 سیٹیں مخصوص نہیں دی جاتی پی ٹی آئی کو جو ان کو ایک لیگل اور کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، ہائی کورٹ سے فیصلہ بھی دے چکی ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان سست روی کا مظاہرہ کر رہا ہے اس پہ، اگر یہ نہیں دی جاتی اور پھر وہاں پر اگین ڈپٹی اسپیکر کو بٹھا کر اور ایک ایسا الیکشن کروایا جاتا ہے جس میں یہ ثابت کیا جاتا ہے جی کہ اچھا حمزہ شہباز کو اس وقت اکثریت حاصل ہے، وہ بن بھی جاتے ہیں، اور پھر ضمنی الیکشن میں اگر وہ سیٹیں حاصل نہیں کر سکتے مطلوبہ اور پھر ان کی حکومت جاتی ہے، تو ایسی 10-15 دن کی حکومت کے لیے اتنی زیادہ پنجابی میں کہتے ہیں منہ تے کالخ ملڑنے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ سارا کا سارا کرائسس جو ہے کہ اس سے حالات بہتر ہونے کی بجائے حالات مزید خراب ہوں گے، اور دوسرا وہ تمام ادارے، خواہ ہماری عدلیہ ہے، خواہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، خواہ ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہیں، یہ ان کی کریڈیبلٹی، یہ ان کی کارکردگی، یہ ان کی ساکھ کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا۔ اس لیے ان اداروں کو جہاں پہلے ہی پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنلی پاکستان کے ادارے، پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کے سیاسی ادارے ہمیشہ جو ہے کہ وہ تنقید کا نشانہ بنے رہتے ہیں، اور پاکستان کے قومی اور ریاستی اداروں کو، پاکستان کے عسکری اداروں کو شدید کڑی تنقید کا اور تعصب کی حد تک، نفرت کی حد تک تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ان حالات میں ایسے اقدامات ان تمام الزامات کو یا جھوٹے پروپیگنڈے کو مزید تقویت دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری قومی ذمہ داری ہے، ہمارے قومی ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ جہاں پر چیزیں بڑی واضح طور کے اوپر یہ نظر آ رہی ہیں کہ ایک جماعت کی اگر اکثریت ہے تو اس طرح سے آپ ایف اینڈ بٹس کر کے اب 63A کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ مئی میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے 17 مئی کو فیصلہ دیا تھا، تو 44 دن اس کو گزر چکے، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو
3 روز پہلے حکم دیا کہ فوری طور کے اوپر جو 5 مخصوص نشستیں ہیں اس کے اوپر نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. 3 دن گزرنے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا. لیکن جہاں پہ ایک خاص فریق کو نون لیگ کو فائدہ دینے کی بات ہو تو وہاں پہ کہ 24 گھنٹے کے اندر یہ کیا جائے, 36 گھنٹوں کے اندر حلف بھی لے لیا جائے, تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی یک طرفہ ٹریفک کی عکاسی کرتی ہیں. میرا خیال ہے اس سے عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا وہ بیانیہ کہ یہاں پہ قومی ادارے جو ہے کہ وہ اس رجیم چینج سازش کا حصہ ہیں اس کو تقویت ملے گی. اور دوسرا یہ کہ اس سے پاکستان کی عدلیہ, پاکستان کے قومی اداروں کی ساکھ جو ہے وہ مزید خراب ہوگی. اس لیے ہمیں وہ اقدامات کرنے چاہیے جن سے پارلیمانی نظام اور ریاستی نظام اور ہماری عدالتی نظام کے اوپر سوالیہ نشان پیدا ہونے کی بجائے ان کی ساکھ بحال ہو, تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا جمہوریت کو, ملک اور قوم کو. ایسے فیصلے جو کیے جا رہے ہیں اس سے یقیناً مایوسی اور بے چینی اور فرسٹریشن بڑھے گی جو کسی طور کے اوپر بھی ملک و قوم کے لیے اور جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہے.